السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی پریشانیاں، آپ سب کی مصیبتیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج آپ کے لیے کچھ فضیلت ان 10 دنوں کی، یہ 8، 9، 10 ذی الحجہ کی فضیلت کے متعلق باتیں کرنی ہیں، اور آپ ان کو سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، یعنی کہ 1 ذی الحج سے لے کر قربانی والے دن تک، ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور حدیث پاک میں، ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے متعلق بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کر۔ اگر کوئی شخص باقی پورا سال عبادت کرتا ہے، لیکن جو عبادت، جو ریاضت، جو نوافل، جو تسبیحات، جو استغفار ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کریم کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی یہ افضل ہے ان 10 دنوں کی عبادت، یعنی کہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جہاد پر گیا اور ساتھ میں مال بھی لے کے گیا، اپنا مال و دولت بھی ساتھ لے کے گیا، اور وہاں گیا، مال و دولت بھی اللہ کریم کی راستے میں خرچ کر دیا، اور خود اپنی جان بھی راہ اللہ قربان کر دی، کیا اس سے بھی زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں کی عبادت؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل یہ ان 10 دنوں کی عبادت اس جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو شب قدر ہمیں رمضان شریف میں ملتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں آپ کیا کریں؟ شب قدر کو تلاش کریں۔ ان میں کہیں کوئی ایک رات ہوگی، تو شب قدر میں اللہ کریم نے ابہام رکھا، لیکن جب ان 10 دنوں کی باری آئی، عشرہ ذی الحجہ کی باری آتی ہے، تو رب کعبہ ابہام نہیں رکھتا، ان کو چھپاتا نہیں، بلکہ اعلان فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ مجھے قسم ہے ان فجر کی اور ان 10 راتوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ اتنے افضل و اعلیٰ ہیں، یہ بڑی برکت والے ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، اللہ کریم کی حمد و ثنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے، اور استغفار کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استغفار کریں، اور نماز 5 گانا ادا کریں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھیں، 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے دل میں جو مقصد ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، روئیں، اور اللہ کریم کا ہی در ہے جہاں سے ہمیں ملنا ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں کہ ہم کسی اور سے جا کے مانگیں۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اللہ کریم ہی عطا فرما رہا ہے، لیکن کچھ وجوہات بن جاتی ہیں، ہماری غفلتیں ہوتی ہیں، ہمارے خود کی
وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ان سب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں واپس اس خدا سے رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، پھر اللہ کریم کی رحمت ہم پر جاری و ساری ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ چینل پر اگر آپ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔